الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون صدق الله العظيم. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. یہ سورت النحل چل رہی ہے. آیت نمبر 12 سے شروع ہے آج کا درس. پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بہت ساری نعمتیں گنائی. مثال کے طور پر جانوروں کا ہونا، ان سے دودھ کا نکلنا، ان سے مکھن کا نکلنا، اور ان کی کھالوں سے اور ان کی گوشت سے ہمارا فائدہ اٹھانا. اس کے بعد ہماری کھیتی کرنا، مختلف قسم کے پھلوں کا اگانا. اللہ کہتا ہے یہ بتاؤ کس نے بنائے؟ سب میں نے بنائے ہیں، تو پھر عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ اسی کی ہونی چاہیے جس نے یہ سب تمہارے لیے پیدا کیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج جن نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ان میں سے ایک سورج اور چاند کا جو یہ نکلنا ہے جس سے دن اور رات بنتا ہے. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اس نے تمہارے لیے رات کو اور دن کو مسخر کر دیا. وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج اور چاند کو خدمت میں لگا دیا. مسخر کرنے کا مطلب ہے خادم بنا دیا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے خدمت کروائی ہے کہ اگر ایسے مان لیجیے کہ سورج نہ نکلے تو دن کا وجود نہ ہو. دن کا وجود نہ ہو تو ہم اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے کھانے کا انتظام کیسے کریں؟ اللہ نے خدمت میں ہمارے لگایا چاند کو اور رات کا انتظام فرمایا. اور اس کی سب سے بڑا بینیفٹ جو رات کا ہے وہ ہے آرام. اللہ فرماتا ہے دنیا کے ہر گدے پر آپ سو کر کے دیکھ لو، اگر آپ کو دن میں وہ نیند آ جائے جو رات میں آنی ہوتی ہے تو آپ اسے کمپیئر کر کے دیکھیں کہ اللہ نے رات کے اندر سونے میں جو لذت رکھی ہے وہ دن میں سونے میں نہیں ہے. یہی وجہ ہے آج کی جو میڈیکل سائنس ہے وہ اس بات کو باور کرا رہی ہے اور سب کو توجہ دلا رہی ہے کہ بھائی سونے کا جو نظام ہے اپنا، آپ اپنا سونے کا نظام وہی رکھو جو اللہ نے بنایا ہے. اور اگر آپ اس کے برعکس کرو گے، یعنی دن میں سو گے اور رات کو کام کرو گے، تو بہت جلدی بوڑھے ہو جاؤ گے، بیماریوں کے شکار ہو گے. شوگر، بلڈ پریشر، یہ ساری بیماریاں جو ہیں جو ڈاکٹر آج میڈیکل سائنس کہتا ہے وہ یہی جو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنا جو زندگی کا طرز اللہ نے دیا تھا، ہمیں جو سسٹم دیا تھا، فطری سسٹم کو ہم نے چھوڑ دیا. ہم نے اپنا سسٹم ایک نیا بنا لیا. سونے کی ٹائمنگ رات کو 2 بجے 2:30 بجے، اٹھنے کی ٹائمنگ صبح کو 10 بجے 11 بجے. میں اپنے بہت سارے قریبی لوگوں میں سے ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو دن میں ان کی جو شروعات ہوتی ہے، دن کی فجر کی جو شروعات ہوتی ہے صبح 12:30 بجے. ہاں ان میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں، فجر کی نماز پڑھ کر کے سو گئے. فجر کی نماز کے بعد سونے کا حکم نہیں ہے، بلکہ علماء نے لکھا ہے فجر کے بعد سونا مکروہ ہے. نہ اللہ پسند کرتا، نہ اللہ کا رسول پسند کرتا. ہاں اگر آپ کو کچھ آرام کرنا ہے، آپ سورج مکمل نکل آئے، اس کے بعد اگر آپ نے رات میں عبادت کی ہے، آپ 3 بجے سے اٹھے ہیں، تہجد پڑھی ہے آپ نے،
تو آپ تھوڑی سی آپ اپنی کمر لگا لیجیے، 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ۔ اب ہمارا جو معمول جب فطرت کے خلاف ہوا تو اللہ نے وقت سے پہلے برا کر دیا۔ یہ تو اللہ کا نظام ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو میری نعمتوں میں سے ایک رات اور دن کا ہونا ہے، تو ہم نے آپ کے لیے مسخر کر دیا، نوکر بنا کر کے تمہارے سامنے سورج کو رکھ دیا، چاند کو تمہارا نوکر بنا دیا، اور کیا کریں آپ کے لیے؟ کب سجدہ کرو گے آپ؟ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، اور اللہ فرماتا ہے ستارے کام پر لگے ہوئے ہیں اس کے حکم سے۔ یہ جو ستارے ہیں اللہ نے رات کو سجایا۔ دیکھیے رات کی جو خوبصورتی ہے جو ستارے دے سکتے ہیں، چاند اور ستارے، اس کا اندازہ آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ذہن میں بات آئی۔ رات کو شادیاں ہوتی ہیں تو کمکم میں نکلی لگائے جاتے ہیں نہیں لگائے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے دیے لگائے جاتے ہیں، الیکٹرک دیے لگاتے ہیں، ڈیکوریشن کی جاتی ہے۔ یعنی وہ اس بات کی دلیل ہے کہ رات کی خوبصورتی میں ستاروں کا ہونا بھی، اور اللہ نے بغیر کسی پیسے کے ڈیکوریشن کرائیں گے تو ڈیکوریشن والا پیسے لے گا نہیں لے گا؟ بھائی اس نے محنت کی ہے، اس کا بنتا ہے۔ میرا اللہ یہ کہہ رہا ہے میں نے آپ کے لیے کتنی اچھی ڈیکوریشن کی، اتنی بڑی چھت، پوری دنیا کے ڈیکوریشن کرنے والوں کو ملا لو، اگر میری چھت کی ایک رات میں بھی ڈیکوریشن کر سکیں، میں نے تمہارے لیے فری میں ڈیکوریشن کر دی۔ آپ کو شادی کرنی ہے چاندنی رات میں کر لیجیے، کسی نقلی کمکمے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اللہ فرماتا ہے یہ میری قدرت ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اللہ ان تمام نعمتوں کے ذکر کے بعد میرا رب فرماتا ہے بلا شبہ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اتنا بڑا سسٹم تمہیں بنا کر کے دے دیا، اور آپ کو اپنے رب کے آگے جھکنے کے لیے کن کن نشانیوں کی اور ضرورت ہے؟ آپ ذرا فہرست تو دے دو۔ اللہ کہتا ہے جتنی میں نے دے دی نعمتیں وہی تم سے شمار نہیں ہوں گی۔ اب تو آ جاؤ، اب تو مان جاؤ، اب تو رب کے سامنے آ جاؤ۔ اللہ کتنی پیار سے بلا رہا ہے، وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ۔ اللہ نے اور نعمت کا ایک اور مزید نعمت کا ذکر فرمایا، اور وہ تمام چیزیں جس کو پھیلایا ہے اللہ نے تمہارے لیے زمین میں، ان کے رنگ مختلف ہیں، زمین میں رنگ برنگ کی چیزیں اللہ نے پیدا فرمائی ہیں۔ آپ پھلوں میں دیکھ لیں مختلف رنگ کے پھل ہیں، بلڈنگیں دیکھ لیجئے، پہاڑ دیکھ لیجئے، کہیں خشک پہاڑ ہیں، کہیں تر پہاڑ ہیں، کہیں پر آپ کو سبزہ ہی سبزہ نظر آئے گا، کہیں آپ کو ریت ہی ریت نظر آئے گا، کہیں پر کھجور کی کھیتیاں ہو رہی ہیں، دوسری کھیتیاں نہیں ہو رہی، کہیں پر گیہوں کی کھیتیاں ہو رہی ہیں تو چاول کی نہیں ہو رہی، کہیں چاول کی ہو رہی ہے تو گیہوں کی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ رنگ تو دیکھو، کبھی ہم برسات کا موسم لاتے ہیں، کبھی ہم سردی کا موسم لاتے ہیں، کبھی گرمی کا موسم لاتے ہیں، مختلف گھاسیں، مختلف دوائیں، مختلف چیزیں پیدا کی۔ اتنی چیزیں کوئی کمپنی ہے آپ کے پاس جو بنا سکے اتنی ورائٹی؟ یہ اللہ کا سوال ہے، اور اس سوال کا جواب مجھے اور آپ کو اپنے عمل سے دینا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے یہ تمام چیزیں زمین میں پھیلائی ہیں، ان کے رنگ مختلف ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، بلا شبہ ان میں بھی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں اور و فکر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اللہ حکم دے رہا ہے کہ آپ کو اتنی بہترین ڈیکوریٹڈ مسجد نظر آ رہی ہے، یہ بنانے کے لیے دماغ کس نے دیا؟ اس میں کلر آپ نے لگائے، کلر کا وجود بہت پرانا تھوڑی ہے۔ پہلے تو لوگ گھاسوں کو چھیل چھیل کر کے اپنے جو کچی دیواریں ہوتی تھیں ان کو رنگ کیا کرتے تھے، یہ اللہ نے دماغ دیا تھا۔ اس کے بعد ٹیکنالوجی بڑھتی چلی گئی ہے۔ ٹیکنالوجی کا جو لفظ بیچ میں آ جاتا ہے یہ اللہ کی قدرت سے کہیں نہ کہیں ہمیں پیچھے کر دیتا۔ ہمیں سمجھایا گیا کہ ٹیکنالوجی نے ایسا کیا ہے۔ بھائی یہ ٹیکنالوجی والا دماغ کس نے دیا؟ اس رب کا بھی کبھی تذکرہ کر لو۔ اللہ اسی کو سمجھانا چاہتا ہے۔ یہ ٹیکنیکل دماغ جو آپ کے پاس ہے اللہ فرماتا ہے یہ بھی میرا دیا ہوا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، اور وہ ذات ہے، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے سمندر کو بھی تمہارا خادم بنا دیا۔ اللہ، سمندر کو بھی خادم۔ کتنے بڑے بڑے شپ ہیں، جو لوگ پہلے حج کو گئے ہوں گے اس دور میں، سن 80 سے پہلے، سن 50 میں، سن 60 میں، اس سے پہلے سب جہازیں چلتے تھے پانی والے۔ اور آج آپ کروز جا کر کے دیکھیے، آپ بڑے بڑے جہاز جا کر کے دیکھیے، ٹائٹینک سے کئی گنا بڑا جہاز بن چکا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ سمندر کے اندر صلاحیت کہ تمہارے لاکھوں ٹن کو برداشت کر سکے، یہ سمندر میں صلاحیت بھی تمہارے رب نے عطا کی۔
تمہارے رب نے عطا کی. تم نہیں چل سکتے تھے سمندر میں. اگر ہم نے سمندر کو تمہارا خادم نہ بنایا ہوتا تو سمندر تمہیں ایک لمحہ بھی اپنے اوپر چلنے نہ دیتا. وسخر البحر, اللہ فرماتا ہے وهو الذی سخر البحر, اللہ وہ ذات ہے جس نے سمندر کو تمہارے لیے تمہاری خدمت میں لگا دیا, مسخر کر دیا. اور سنو, سمندر پر صرف چلتے نہیں ہو تم, لتأکلوا منہ, تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ. ایک دوست ہے ہمارے, ان کا دن جب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ مچھلی نہیں کھاتے. اتنا شوقین آدمی ہے. دریا میں آ کر 2 کلو پانی بھی چل رہا ہوگا, جیسا خشک ہو گئے دریا, 2 کلو پانی بھی چل رہا ہوگا, مبالغے کے ساتھ کہہ رہا ہوں, تو اس میں بھی اپنا وہ ایٹم لے کر کے گھس جائے. بولے ایک تو آئے گی کم سے کم, قسم کھانے لائق تو آئے, پتہ تو چلے کہ زبان نے مچھلی کھائی ہے. اس آدمی کا دن ہی پورا نہیں ہوتا. اللہ فرماتا ہے کہ اگر ہم پانی میں یہ صلاحیت نہ رکھتے تو محض پانی کے اندر کوئی قدرت نہیں ہے جو مچھلیوں کو زندہ رکھ سکے. یہی وجہ ہے کہ پانی کے اندر اگر جو اللہ نے حیت بنائی ہے اس حیت سے پانی ذرا سا بھی تبدیل ہو جائے, کوئی کیمیکل مل جائے, کوئی دوسری چیز آ جائے, پانی بھی مچھلی کو اوپر پھینک دیتا ہے, سائڈ کر دیتا ہے. اللہ کہتا ہے پانی کے اندر آکسیجن اگر ہم نہ رکھتے, یا جو چیز اسے چاہیے وہ نہ رکھتے, تو یہ مچھلی جس کے تر و تازہ تم گوشت کھاتے ہو تمہیں کبھی میسر نہ ہوتا. یہ ہم نے بنایا ہے. وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيًا, اور اللہ فرماتا ہے سمندر کی ایک خاصیت اور ہم تمہیں گنا رہے ہیں. یہ جو ہیرے کے بڑے بڑے جواہرات کے جو آپ کی بیویاں نیکلس پہنتی ہیں, اور ہیروں کے جو ہار بنائے جاتے ہیں, گھڑی میں ہیرے لگائے جا رہے ہیں, 4-4 لاکھ روپے کی بلکہ کروڑوں میں گھڑیاں بک رہی ہیں. کیوں؟ اس کے اندر ہیرا لگا ہوا ہے, یاقوت اور مرجان لگا ہوا ہے. یہ کیا چیز ہے یاقوت؟ سمندر میں پیدا ہونے والا ہیرا ہے جو اس کی سطح میں. اللہ کہتا ہے یہ جو ہیرے آپ پہنتے ہو اور اس سے نکالتے ہو, سمندر کے اندر جو صلاحیت ہم نے ہیرے بنانے کی رکھی ہے وہ عطا کی ہوئی کس کی ہے؟ آپ کے رب کی عطا کی ہوئی ہے. وہ ہیرے بھی آپ سمندر تلبسونہا, تم اس کو پہنتے ہو اپنے اوپر. وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ, اور اللہ فرماتا ہے دیکھو تم دیکھتے ہو کشتیوں کو, جہازوں کو, وہ اس پانی کو چیرتے چلے جاتے ہیں, پانی میں چیرتے چلے جاتے ہیں. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ, اور تاکہ تم حاصل کرو, تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل کو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. یہ ساری نعمتیں ہم نے اس لیے دی تھی تاکہ تم مچھلی کھاؤ تو آگے میرے جھک جاؤ, میرا شکر ادا کرو کہ اللہ آج تو نے اپنے سمندر کی مچھلی کھلا دی, تیرا کروڑوں احسان اور کروڑوں کرم ہے. اور اللہ فرماتا ہے جب سمندر میں نے سمندر اس لیے دیا تھا تاکہ اس کے اوپر چلو, تو تم چلنے کے بعد منزل مقصود پر 2 رکعت پڑھ کے اپنے رب کا شکر ادا کرو. اے اللہ تو نے پانی کے جہاز میں, اے اللہ تو نے ہوائی جہاز میں بٹھا دیا, یہ تیرے کرم کی بات ہے. ہم نے اس لیے دیا تھا, اس لیے نہیں کہ تم کروز میں بیٹھ کر کے عیاشیاں کرو. تم نے پانی کے جہاز اس لیے لیا, آج شیخوں کے پاس جہاز ہے, دبئی کے کراؤن پرنس کے پاس ہے, یا دوسرے جو پرنسز ہیں ان کے پاس ہے, اس لیے عیاشیوں کے اڈے. اللہ کہتا ہے عیاشی کے لیے ہم نے تمہیں گاڑی اور ہم نے تمہیں یہ سمندری جہاز نہیں دیے تھے, دیے اس لیے تھے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ تم میرا شکر ادا کرو. اللہ آگے فرماتا ہے وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا, اور رکھ دیے زمین پر بوجھ, رواسیہ, تاکہ ان تمید بکم, جھک پڑے تم کو لے کر کے, وہ انہارا, اور بنائی تمہارے لیے ندیاں. یہ جو پہاڑ ہیں, اگر اللہ پہاڑ نہ بناتا, بعض آپ روایات اٹھا کر کے دیکھیں, پہاڑ کا کام بھی خامخواہ نہیں ہے, اللہ نے زمین کو روکا ہوا ہے ان کے ذریعے سے. ہم نے زمین کے اوپر جو یہ بوجھ ہیں کہ کبھی جھک پڑے تم کو لے کر کے, یہ زمین کے اندر جو لگائے ہیں ہم نے, جو پہاڑ لگائے تاکہ اس لیے تاکہ ایسا نہ ہو کہ زمین ڈاواڈول ہو جائے. وہ انہارا, اور ہم نے ندیاں بنائی ہیں, وہ سبلن, اور راستے بنائے, لعلکم تہتدون, تاکہ تم لوگ راہ پا جاؤ. اللہ کا یہ نظام اس لیے ہے تاکہ تمہاری خدمت ہو سکے, تمہیں ہر طرح کی آسائش مل سکے. اور آخر اللہ یہ چاہتا ہے صرف ایک چیز, اللہ بندہ شکر کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک جائے. آخری آیت, آخری 2 آیتیں کر لیتے ہیں. وعلامات,
اور ہم نے علامتیں بنائی، وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور جو یہ ستارے ہیں اور ستاروں کے ذریعے سے لوگ راستہ پاتے ہیں، ستارے بنائے، ستاروں کے ذریعے سے لوگ راستہ پاتے ہیں، اس کا پرانے زمانے میں جائیے، اور آج بھی سمندر میں آپ جائیں گے تو جہاز جو چلتے ہیں آج بھی کہیں نہ کہیں ان کا سیاروں سے تعلق ہے، اور پہلے تو لوگ راستہ سیاروں کو، ان تاروں کو دیکھ کر کے راستہ متعین کرتے تھے، اب اللہ نے آخری جو سب سے پوائنٹ والی بات ہے وہ یہ، افمن یخلق کمن لا یخلق، بتاؤ تو صحیح وہ ذات جو پیدا کرتی ہے کیا وہ اس کے برابر ہے جو پیدا نہیں کر سکتا ہے؟ کیا اللہ اور بندہ دونوں برابر ہیں؟ کہ تم نے یہ سمجھ لیا کہ جیسے بندے کو چھوڑ سکتے ہیں ویسے اللہ کو بھی چھوڑ دو، جیسے ماموں کو چھوڑ دیا ویسے آپ اللہ کو بھی چھوڑ دو، جیسے چچا نے ہمیں برا کہا ہم نے انہیں چھوڑ دیا تو اللہ کو بھی چھوڑ دو؟ نہیں، اللہ ایسی چیز نہیں ہے، اللہ اور انسان برابر نہیں۔ افلا تذکرون، کیا تم لوگ سوچتے نہیں ہو؟ تھوڑی سی تو غور و فکر کرو، میرے اللہ کو اللہ کا درجہ دو، رب کو رب مانو، مخلوق مخلوق ہے، رب کے برابر نہیں ہو سکتی، بتوں کے آگے جھکنے سے باز آ جاؤ، ایک اللہ کے ماننے والے بن جاؤ۔ اللہ صرف یہی چاہتا ہے بندہ تاکہ میرے آگے شکر گزاری کے ساتھ سجدہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد شکر گزاری کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو نافرمانیاں ہم سے ہو چکی ہیں، نعمت کی ناقدریاں ہو چکی ہیں، اللہ ان تمام غلطیوں کو اللہ معاف فرمائے، اور خاص طور پر یہ دعا بھی فرمایا کریں کہ سب سے بڑی نعمت ہمارے دنیا میں سب سے بڑی نعمت ایمان ہے۔ ایمان دنیا کے اندر وہ نعمت ہے جو کسی مارکیٹ میں پیسوں سے نہیں ملا کرتا، اور جب اللہ نے یہ دے دیا تو اب اس کا دن اور رات میں کم سے کم ایک دو بار تو تذکرہ آئے، دل میں کہیں نہ کہیں یہ بات تو آئے کہ اے اللہ تو نے بغیر مانگے کو نعمت دے دی جس کی کوئی قیمت دنیا میں لگائی نہیں سکتا۔ اللہ اس کی بھی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔